تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد، تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد، لبیک لبیک یا رسول اللہ۔ سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ وأهل بيته وأولياء أمته أجمعين، أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، رضي الله عنهم ورضوا عنه، ذلك لمن خشي ربه، صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين، إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما۔ آپ جس طرح جوش اور بلبلے کے ساتھ لبیک کی صدائیں بلند کر رہے تھے، اسی جوش اور بلبلے کے ساتھ آقا نعمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ خدا میں ہدیہ درود و سلام ایک بار بابا نے بلند پیش کریں۔ السلام وقت انتہائی زیادہ ہو چکا ہے اور 4 بجے سے آپ کی یہ محفل شروع ہے۔ میں سمع تلاشی کرنے میں بہت زیادہ تنگ نہیں کروں گا، 1-2 باتیں عرض کر کے جو انشاءاللہ بإذن اللہ اپنی حاضری لگاؤں گا۔ حضرت انتہائی محبت اور پیار کرنے والی شخصیت حضرت علامہ مولانا فاروق نظامی دعوت برکاتہ القدسیہ نے یقینی طور پر 3 سے زیادہ بار ارشاد فرمایا، لیکن آپ یاد رکھ لیں کہ جب پہلی بار بلاوا آیا تو میں اسی وقت یہاں کا چکا تھا۔ اس میں کوئی حکمت تھی، میں نے آپ کو ہاں نہیں جانی آپ کو نہیں سنایا، کیونکہ میں نے اسی وقت ہی اپنے دل میں یہ ارادہ کر لیا تھا کہ اس مرد کلندر کی یاد میں پہنچا نہیں پہنچا، پاکستان میں نہیں جا سکے۔ ہاں سنڈے کو مصروفیت ہی میں نے ٹائم دیا ہوا تھا، لیکن جب دوسرا میسج میں نے سنا تو پھر میں نے کہا کہ انشاءاللہ ہفتے کو ضرور ہم حاضری پیش کریں گے۔ میں الحمدللہ ثم الحمدللہ آج پیچھے بیٹھنے کے لیے آیا تھا، بس جو دوستوں نے پہچان لیا پھر کہنے کے آگے لے آئے۔ میں تو صرف آپ کی طرح آ جایا ہوں کہ میں بھی اپنے بابا جی کی باتیں سنائیں۔ میں آپ کو بات میں یقین جانے کہ میں ان کی کس بات سے آغاز کروں، میں محبت رسول کی بات کروں تو میں نے اپنی زندگی میں میں نے اتنا عاشق رسول نہیں دیکھا ہے۔ اگر میں محبت اہل بیت کی بات کروں، یہ بات میں ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں، میں اس کی مثال بھی ایک دوں گا، یعنی لمبی چوڑی بات نہیں کروں گا، چھوٹی چھوٹی مثال دوں گا۔ محبت آل رسول کی بات کروں، یعنی اہل بیت سے مراد محبت آل رسول اور اولاد رسول کی بات کروں تو میں نے اتنا بڑا بندہ، اتنا مہم میں نے نہیں دیکھا ہے۔ اور اگر صحابہ کی بات کروں تو جملہ بڑے معروف ہے، تو مارکا میں پہ گئے دور پوچھے مارکا میں پہ گئے۔ صحابہ کا سچا سپاہی دیکھنا ہے تو لاہور میں ڈیرا جمائے بیٹھا ہے، جا کے دیکھ لو۔ اہل بیت کا محب دیکھنا ہے تو لاہور میں دیکھ لو۔ رسول اللہ کا سپاہی دیکھنا ہے، یار میں سپاہی کہہ رہا ہوں، کبھی سپاہی نہیں اپنے آپ کو بولا تھا۔ آپ کو
عزت کی قسم یا چند مرید بن جائے تو بندے کے ہوش ہی ٹھکانے نہیں رہتے. کروڑوں جس کی محبت میں لوگ موجود ہو. یار کہاں انگلینڈ اور کہاں لاہور کی سرزمین, کہاں نکا کلاں اور کہاں یہ نکے نکے لوگ ان کے محبت میں آ کر جمع ہو کے ان کی باتیں کر رہے ہیں. بات صرف یہ نہیں ہے کہ ان کی محبت. اچھا اگر میں دیکھوں ولایت کس کو کہتے ہیں؟ اللہ کا ولی وہی ہوتا ہے کہ جو اللہ کے زیادہ نزدیک ہو جائے. شیخ اسرار رشید صاحب نے بڑی خوبصورت گفتگو کی ہے انگلش میں, جو میں سمجھ سکا ہوں. انہوں نے یہی کہا ہے کہ جو اللہ کا بندہ ہو اور وہ چاہے کہ میری بات لوگوں کے دلوں تک پہنچے تو وہ عبادت میں بھی یکتا ہو, محبت رسول میں بھی یکتا ہو, علم میں بھی یکتا ہو. بولو سبحان اللہ. علم میں بھی ایسا بے مثال ہو کہ پتہ چلے کہ یہ عالم ہے. آپ بھی مجھے بتائیں, میں بھی بتاؤں, سارے جہان والے بتا رہے ہیں کہ میں اس صدی میں میں نے اتنا بڑا پکا حافظ بھی نہیں دیکھا اور حافظ حدیث بھی نہیں دیکھا. کہ آپ کے اگر دو ہاتھ میرے نبی کے لیے نہیں اٹھ سکتے تو پھر زبان کیسے آپ اٹھائیں گے؟ زبان بھی رہے, ہاتھ بھی اٹھائیں. میں صرف اتنی بات کر دوں کہ بابا جی آج ایک شخص سے میں نے سنا جو وہ کہتا ہے کہ مختلف قسم کے زہر لیے جاتے ہیں جن کا پتہ نہیں چلتا, پھر بندہ آہستہ آہستہ پھر ایسے چلا جاتا ہے, پتہ یوں چلتا ہے. بھائی جس طرح ہمارا قیمتی ہیرا تم نے چھینا ہے, جس طرح ہمارا قیمتی ہیرا گیا ہے, میں بڑی کسی پر الزام لگانے کی پوزیشن میں نہیں ہوں, لیکن میرا دل یہ کہتا ہے کہ بابا جی سے ابھی نبی پاک نے بڑا کام لینا تھا. میں جو بات کر رہا ہوں, اگر ہماری جان کو تم نے ہم سے چھینا ہے, رب کعبہ کی قسم جو اس میں وہ تھا یقینی طور پر ہماری نظروں کے سامنے وہ ذلیل ہوگی, اس کی نسلیں بھی ذلیل ہوگی. یہ کیسے ممکن ہے کہ سچا عاشق رسول ہو, رسول اللہ کا سچا پہرے دار ہو, مصطفیٰ کریم کا سچا غلام ہو, شرط سے غرب تک دیکھنے لبیک کی صلاۃ ہم کروا دی. خدا کی قسم آج جی ہمیں کیا ہو گیا, ہمارا قصور کیا تھا, ہمیں ہمارا آج میں سن رہا تھا آتے ہوئے, ہمارا قصور کیا تھا, ہمیں نکال دیا. ایک نے پہلے بھگا تھا جو بھاگ رہا ہے, کبھی ادھر جاتا ہے کبھی ادھر جاتا ہے, کبھی نندے میں آ کے ذلیل ہو رہا ہے, چاہے کوئی کسی کو کرے, آپس میں ایک دوسرے کو ذلیل کرتے رہیں گے کیونکہ علم نے دین کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کیا. سمجھ آئیے آپ کو؟ ان کے سجی مجھے کیوں نکالا, تجھے اس لیے نکالا کہ تو نے آج شہید فیض آباد میں دیے تھے, رسول اللہ کی عزت کے اور ناموس کے پہرے داروں کو ڈھونڈنے والا تھا. اور ابھی تو پوچھتا ہے کہ تجھے کیوں نکالا, تو یاد رکھ رہے چوک کے تیم خانہ تجھے قیامت تک یاد رکھنا پڑے گا. تجھے وزیر آباد لاہور سے لے کر وزیر آباد تک میں نے پہلے بھی امبیسی کے سامنے بھی جو بات کہی تھی آج پھر دہراتا ہوں. میں ذمہ داری سے کہتا ہوں, میں تو اس بابا جی کی بات کر رہا ہوں جنہوں نے کہا تھا اس وطن کا ایک پتا بھی نہیں ہم توڑنے دیں گے. اور پولیس والے, فوج والے, یہ سارے ہمارے بیٹے ہیں. یہ بابا جی کہتے تھے کہ نہیں؟ بولو نا, بولو. آج جدو کو گالیاں دینے والے, آج فوج پر بھونکنے والے, آج پولیس
تو آج ہم کسی بھی دہشت گردی کو سپورٹ نہیں کرتے. ہماری جماعت میں اس نے بھی کہا تھا, آج پھر کہتا ہوں, ذمہ داری سے کہتا ہوں, پاکستان کے اندر جتنی بھی سیاسی اور مذہبی جماعتیں ہیں, رب کعبہ کی قسم, ساری جماعتوں سے پرامن جماعت اگر کوئی ہے تو وہ قریب نہ بیٹھ. 60,000 کہتے ہیں ہماری گرنے بھی حاضر ہے, بلکہ 60 لاکھ کہتے ہیں ہم بھی حاضر ہیں رسول اللہ کے لیے. ہم الحمدللہ امن کے داعی ہے. بولو کس کی داعی ہے؟ امن کے داعی. پاکستان ہمارا ہے, ہمارے بزرگوں نے بنایا ہے, اولیاء نے بنایا ہے, اور انشاءاللہ اس پاکستان کی, میں آپ کو بابا جی کی بات کروں, بات لمبی دور چلی جا رہی ہے. بابا جی کی بات میں عرض کرتا ہوں, بابا جی محبت اور پیار اور خلوص کا ایسا مجسمہ تھے کہ ایک بڑی, میں آج پہلے دن یہ بات آپ کے سامنے رکھنے لگا ہوں, یہ دل میں رہی تھی, میں چاہتا تھا دل میں رہتی, لیکن آپ میں عرض کروں, بابا جی گجرات میں تشریف لائے, ہمارے ایک مقتدی تھے, ان کے 10 میں حاجی دوست محمد ان کا نام تھا, جو پہلی رات تھی جس دن انہوں نے آنا تھا, اس سے پہلی رات میں نے کیا دیکھا کہ ہمارے بزرگ جہاں سے مجھے خلافت کی ہے, حضرت پی سی محمد باقر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ, قطب زمان, غوث زمان, آپ کے ساتھ زیادہ چند جی سرکار حضرت قبلہ پی سی عظمت علی شاہ صاحب بخاری کا وصال ہوا تھا. تو میں نے کیا دیکھا کہ بابا جی وہاں پر فاتحہ کے لیے گئے ہوئے ہیں. کیا میں نے دیکھا؟ خواب ایک دن پہلے. ذرا توجہ سے اور دھیان سے کی میری بات سنیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا جس بابا جی کے لیے آپ آئے وہ بابا جی کتنا بڑا بندہ تھا. میں جب یہ دیکھا تو صبح وقت آیا, وہاں بھی حاضر ہوا, دعا بھی وہی بات جس طرح یہ ہمارے بیٹے شعیب صاحب کہہ رہے ہیں, علامہ شعیب صاحب, کہ وہ تو دعا بھی کسی دوسرے سے منگواتے تھے. تو اس مسجد میں بھی موجود تھا, اور مجھے آپ نے یہی کہا, حکم فرمایا کہ دعا آپ کریں گے, اولاد رسول کے ہوتے ہوئے میں کون دعا کرنا ہے. آپ کے الفاظ سے دعا کا حکم کیا, میں نے دعا شروع کر دی, دعا مانگ دی. دعا کے بعد اٹھے اور ایک اور صاحب دادا غلام صدیق نقشبندی صاحب, ان کا وصال ہوا تو ان کے گھر میں فاتحہ خانے کے لیے چلے گئے. جب کھانے کی میز پر بیٹھے تو میں قریب تھا, تو مجھے بنا کے اپنے قریب کر کے نا, آپ لوگوں میں پیرو کی صلاح ہے, جانا نہیں. خدا کی عزت کی قسم ابھی تک میں نے بات نہیں کی تھی, ابھی میں نے ان سے گفتگو نہیں کی تھی. پیرو میں حضور کتنے جانا ہے؟ فرمایا اتنے ہی جانا ہے جتنے کا تسی منوا رہے ہیں. یا سبحان اللہ. فرمان لگے کہ چاندی کی فاتحہ کے لیے ہم آپ کے ساتھ جائیں گے. میں بولا بھی نہیں تھا, میں نے کہا بھی نہیں تھا, یہ میرا معاملہ تھا. میں نے کہا صدیق اکبر کی محبت کرنے والے بابا جی, وہ کہاں شام تھا, کہاں مکہ شریف تھا, اور آپ نے ادھر خواب دیکھا, ادھر بتایا جا رہا تھا. بس ان کی محبت کا فیض دیکھیے کہ میں نے تو اپنے گھر میں دیکھا تھا. بابا جی مجھے